بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم راجہ فاروق حیدر خان صاحب، صدر تقریب، قائدین مسلم لیگ، معزز حاضرین، السلام علیکم۔ یہاں آپ نے اتنی تقاریر سن لی ہیں کہ میرے پاس کہنے کو کچھ رہا نہیں ہے، اور جو طارق فاروق صاحب نے باتیں کی میں ان کی تائید کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں جو ہمارے دوست احباب ساتھی مسلم کانفرنس سے مستعفی ہو کر آج اولڈم میں اور یہاں پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کے عزت اور احترام میں ہماری طرف سے کوئی کمی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگی۔ محترم حاضرین، بات یہ کرنی ہے کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ کا قیام کیوں ضروری ہوا تھا اور کیا وجہ ہے کہ ہم نے مسلم لیگ قائم کرنے میں اتنی محنت کی، اتنی ضرورت محسوس کی۔ میں صرف 2-3 باتیں کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آزاد کشمیر کو اور آزاد کشمیر کے بسنے والے لوگوں کو پاکستان کے سول اور ملٹری بیوروکریسی کے حوالے کرنا ہے یا ان کے فیصلے خود کرنے ہیں؟ یہ وہ بات تھی جس کا تعین کیا جانا تھا۔ آج تو بہت سارے لوگ دعوے دار ہوتے ہیں مختلف باتوں کے۔ ہم نے اقتدار رکھنا ہوتا تو مجھے تو بہت منتیں کی گئی تھیں کہ آپ رہ جائیں، بہت سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ میں نے کہا نہیں، اصولوں کے اوپر سودے بازی نہیں ہو سکتی، اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی ہونی ہے تو آزاد کشمیر میں منگلا ڈیم میں نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی جو بات ہے، جس کی طرف اشارہ طارق فاروق صاحب نے بھی کیا، ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ منگلا ڈیم کے نیٹ ہائیڈل پروفٹ، اس میں آزاد کشمیر کی حکومت کو اور عوام کو وہ پیسہ ملنا چاہیے جیسا کہ خیبر پختونخوا کو تربیلا ڈیم کا ملتا ہے۔ انہوں نے 110 ارب روپیہ ایگری کیا نیشنل فائنانس کمیشن نے کہ خیبر پختونخوا کو دیا جائے گا، جس میں سے 10 ارب روپیہ انہوں نے ریلیز کر دیا۔ جب ہم نے مطالبہ کیا فاروق حیدر صاحب کی قیادت میں تو اس وقت کہا گیا کہ جناب آپ تو پاکستان کا حصہ نہیں ہیں، اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آج بھی پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنا خون دیتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ہر روز خون بہتا ہے، وہ پاکستان سے الحاق کے بنیاد پہ بہتا ہے، اور آج آپ ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئینی حصہ نہیں ہے اس لیے ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم کرتے رہیں گے، اس لیے کہ آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق پہ کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کہا کہ نیلم جہلم ہائیڈل پروجیکٹ ہے، آپ کا تعلق چونکہ میرپور ڈویژن سے ہے، نیلم جہلم ہائیڈل پروجیکٹ سے مظفر آباد میں دریائے نیلم کا رخ تبدیل کر کے 17 کلومیٹر کے 2 ٹنلز بنا کر 948 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ ہے۔ ہم نے کہا جناب یہ بہت اچھا منصوبہ ہے، مظفر آباد کے لوگوں کو پانی سے محروم بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا ایگریمنٹ تو کر لیں آپ حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ۔ یہ تو بتائیں کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو اس میں سے پروفٹ کا ریشو کیا ملے گا، واٹر یوزر چارجز کیا ملیں گے، نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں کیا ملے گا، پھر جو انوائرمنٹل ڈیزاسٹر ہونے والا ہے اس کے ٹنلز کو، اس کے اوپر کیا بات ہوگی، اس کے اوپر بات کرنے کو سننے کو کوئی تیار نہیں۔ وہ کہتے نہیں یہ باتیں نہ کریں، یہ باتیں کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ بھائی آپ کالا باغ ڈیم تو بنا نہیں سکتے، اس لیے کہ خیبر پختونخوا کے بڑے بڑے خانوں کی زمینیں آ جاتی ہیں۔ کیا کشمیریوں کی زمینیں اتنی قیمتی نہیں ہیں، ان کے مکانات قیمتی نہیں ہیں کہ وہ بار بار اجڑ جائیں اور آپ کہیں کہ نہیں ان کو ہم ہائیڈل پروفٹ میں حصہ نہیں دے سکتے، جبکہ آپ خیبر پختونخوا کو وہ حصہ دیتے ہیں؟ یہ ایشوز تھے جن کے اوپر ہم نے بات کی۔ ہم نے کہا دریائے نیلم کا رخ بھارت، جس طرح انہوں نے بغلیہار ڈیم بنا کر پانی کا روکنے کا منصوبہ بنایا،
ہم نے کہا دریائے نیلم کا رخ بھی موڑنے کا منصوبہ بنایا کشن گنگا ڈیم ہائیڈل پروجیکٹ کے نام پہ بھارت نے، اور پاکستان کی حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ ہم نے اس طرح توجہ دلائی کہ جناب پورا ایک ضلع 2 لاکھ کی آبادی اس سے متاثر ہوگی، آپ کے پاکستان کے پنجاب اور سندھ کے کھیت جو لہلہاتے ہیں وہ خشک ہو جائیں گے۔ اگر ہندوستان نے پانی روک لیا تو بعد میں زرداری صاحب نے اپنا کسی دوست کو، فاروق حیدر صاحب کو اس بارے میں زیادہ معلومات ہے، کسی دوست کو اس میں نمائندہ مقرر کیا جس کو واٹر کے ان ایشوز کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ ایشوز ہیں۔ ہم یہاں پہ آپ کو لچھے دار تقریریں بہت سنا سکتے ہیں، ہمیں بھی 20-25 سال ہو گئے سیاست کرتے ہوئے، ہم بھی بڑی بڑی تقریریں کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ ایشوز کی بات کرنے آئے ہیں، ہم آپ کو تقریریں سنانے کے لیے نہیں آئے۔ ہمارے پاس بہت ساری بات، چونکہ بہت وقت بھی ہو گیا، میں 2-3 باتیں اور مختصر، مجھے ممتاز راٹھور صاحب یہاں، چونکہ مسلم کانفرنس سے بھی بہت سارے لوگ جو تھے وہ شامل ہوئے، تو ممتاز راٹھور صاحب کی ایک بات یاد آئی کہ ایک دفعہ انہوں نے، اللہ مغفرت کرے، ان دنوں میں وزیر اطلاعات تھا، تو مجھے کہنے لگا برا تو نہیں مناؤ گے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے کہ سردار محمد عبدالقیوم صاحب، ان دنوں بڑا نعرہ لگا ہوتا تھا، لکھا ہوتا تھا ایشیا کا عظیم انسان قیوم خان، قیوم خان، یہ آپ لوگوں نے بھی بہت دیکھا ہوگا۔ تو ان دنوں انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں نے سردار قیوم صاحب کو کہا ہے کہ جناب آپ ایشیا کے بڑے عظیم انسان بن سکتے تھے، لیکن راستے میں 2 رکاوٹیں آ گئیں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا 2 رکاوٹیں آ گئیں؟ انہوں نے کہا اگر جب آپ پیدا ہو گئے تھے اس کے بعد اگر آپ کے والدین میں سے کوئی ایک اللہ کو پیارے ہو جاتے، اور غفار خان صاحب اللہ ان کو مغفرت کرے وہ پیدا نہ ہوتے تو آپ کی آدھی منزل جو ہے وہ بہت قریب ہو جاتی۔ یہ ممتاز راٹھور صاحب نے کہا۔ تو انہوں نے کہا چلو وہ بھی نپٹ گیا، اس لیے کہ غفار خان صاحب آپ کے ساتھ ٹھیک ہی چل گئے، اللہ ان کو مغفرت کرے۔ انہوں نے کہا لیکن اصل رکاوٹ اس وقت پیدا ہوئی جب خلیق کے بعد عتیق پیدا ہوا۔ اگر آپ کی اہلیہ محترمہ گزر جاتی، یہ پیدا نہ ہوتا، اب عظیم انسان ہوتا۔ مجھے میں آپ